منگولوں کے بارے میں چند حقائق۔ روس کے باشندے خوف کے مارے تر تر کانپ رہے تھے۔ مشرق کی سمت سے گھوڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روسی فوج نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے اور شہر اس لشکر کی زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آخر کار روس کا صرف ایک ہی صوبہ اس لشکر کی شکنجے میں آنے سے بچ گیا اور یہ نوگورود کا صوبہ تھا۔ وہاں کے ایک خوف زدہ مورخ نے لکھا، روس پر ایسے قبائلی حملہ آوروں کا سیلاب ٹوٹ پڑا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہے اور نہ ہی کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ روس پر حملہ کرنے والے یہ گھوڑ سوار دراصل منگول تھے۔ ان کا آبائی علاقہ وسطی اور شمال مشرقی ایشیا میں واقع وہ صحرائے گوبی کا علاقہ ہے جو آج تک منگولیا کہلاتا ہے۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جما لیا۔ مختصر 25 سال کے اندر اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ روسی سلطنت 300 سال میں مغلوب نہیں کر پائی۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائبیریا سے افغانستان اور کشمیر تک راج کیا۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواتر علاقے پر حکمرانی نہیں کی۔ منگول سلطنت کے بارے میں سکھ گھرانہ صرف ایشیا اور یورپ کی تاریخ کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہے، بلکہ خدا کے کلام میں پائی جانے والی کئی سچائیوں کی تصدیق بھی ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ حکمرانوں کی شان و شوکت مخصوص تھوڑی ہی عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ منگولوں کو اکثر جنگلی حیوانوں سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ جانوروں کی طرح دوسری قوموں پر حملہ آور ہوتی تھی۔ منگول کون تھے؟ منگول چنگیز خان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم کسی ایک مذہب کو مان کر دوسرے مذہب کے خداؤں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھوڑے کا گوشت اور گھوڑے کا دل بڑے شوق سے کھاتے، حتیٰ کہ گھوڑے کا خون بھی پی جاتے۔ وہ گھوڑوں کا دودھ پینے والے، کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے اور مینار کے گرد ناچ کر فتح کا جشن مناتے۔ منگول جنگلی لوگوں نے یورپ ایشیا کو روند ڈالا، بے انتہا قتل عام کیا۔ امریکہ اور ہٹلر تو اس کے مقابلے کچھ نہیں۔ صحرائے گوبی میں رہنے والوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ منگولیا کو کوئی سمندر نہیں لگتا، اس لیے منگولیا سے باہر نکل کر تباہی مچائی۔ چنگیز خان کے لونڈیوں، گارڈز اور خدمت گاروں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ دفنا دیا گیا تھا۔ چنگیز خان نیلی جادوئی آسمان کی پوجا کرتا تھا۔ چنگیز خان اور اس کا جانشین ہلاکو بھی درندہ تھا۔ اس کی آنے والی نسلوں نے اسلام قبول کیا۔ چنگیز خان اور ہلاکو تو لامذہب ہی مرے۔ تیمور لنگ منگول نسل سے تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر بھی خصلت نہیں بدلی۔ اس نے بھی دہلی میں قتل عام کیا اور کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا۔ اب منگول صدیوں کے بعد مکس کر اس ہو کر بکھر گئے۔ آج کل کے دور میں خالص کوئی نہیں رہا۔ اب مغل بادشاہوں کو لے لیں، بابر تو خالص مغل تھا، لیکن اکبر اعظم نے ہندو عورتوں سے شادی کی تو جہانگیر کی ماں تو راجپوت تھی۔ اب وہ اور اس کے بعد آنے والے خالص مغل نہیں، اس ناخالص خون کو انگریزوں نے باہر نکال دیا۔